بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 22 جنوری سن 1903۔ نماز مغرب کے بعد مقدمہ بازی کا ذکر چلا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اس وقت دنیا کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے خدا کا کوئی خانہ خالی نہیں رکھا۔ گزشتہ کارروائی کا یہ لوگ خیال نہیں کرتے اور نہ تجربہ کرتے ہیں کہ کیا کسی کو خیال تھا کہ مقدمہ جہلم کا یہ نتیجہ ہوگا۔ پھر جس خدا نے قبل از وقت بتلایا اور ہم نے 2 سے زائد کتب چھاپ کر فیصلے سے پیشتر شائع کر دیں، جس میں ذکر تھا کہ اس مقدمہ میں ہماری فتح ہے، وہی خدا اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہر بلا کی قوم را حق داداست، زیر آن گنج کرم بن ہتاست۔ ایک اخبار کی نسبت حضور کی خدمت اقدس میں ذکر ہوا کہ مقدمہ کا نتیجہ قبل از وقت شائع کرنا دور اندیشی پر دلالت نہیں کرتا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، جب یہ لوگ خدا کے قائل نہیں تو الہام کے کب قائل ہوں گے؟ ان لوگوں کو بے عقل بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان میں نور ایمان نہیں ہے۔ کیا وہ کسی ایسے مفتری اور کذاب کے نظیر پیش کر سکتے ہیں کہ اس کے مخالفت پر ناخنوں تک زور لگایا گیا ہو اور ہمیشہ قبل از وقت اپنے افتراء شائع کرتا رہا ہو، پھر وہ اپنے وقت پر پورے ہوتے رہے ہوں؟ بتلاویں تو صحیح، جس شد و مت سے ہم نے خبریں قبل از وقت پیش کی ہیں کسی اور نے بھی کی ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں جب تک خدا پر یقین نہ ہو۔ خدا کی معرفت ضروری ہے، کوئی آسمانی امر ان کے نزدیک عظمت کے قابل نہیں ہے۔ تعجب آتا ہے کہ ایک طرف طاعون کا یہ حال ہے اور ایک طرف دلوں کی یہ سختی۔ کوئی اور برتن ہو تو انسان اس میں ہاتھ ڈال کر صاف بھی کر لے، مگر ان کے دلوں کے برتن جن کے اندر زنگار بھرا ہوا ہے کیسے صاف ہوں؟ عجیب معاملہ ہے، جس قدر ہمیں ان پر حسرت ہوتی ہے اسی قدر ان کی نفرت اور بغض اور جوش بڑھتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جس کا معدہ بلغم یا صفرا سے بھرا ہوا ہو تو اسے کھانا کھانے سے تنفر ہوتا ہے کہ وہ کھانے کا نام سننا بھی برداشت نہیں کر سکتا اور اس کا جی بیزار ہوتا ہے۔ یہی حال ان کا ہے، سچی بات کا نام تک نہیں سن سکتے، کس کس کا نام لیں اور کس کس کی شکایت کریں، سب ایک ہی ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے جب سے یہ الہام ہوا ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا مگر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اب اس کا مفہوم کہ زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا قابل غور ہے۔ بیوقوف جانتے نہیں کہ یہ کاروبار مصنوعی کیسے چل سکتا ہے۔ ہمارے دیکھتے ہوئے ہزاروں چل بسے، لیکن ان لوگوں کے نزدیک اب سب کچھ جائز ہو گیا ہے۔ کل خوبیاں جو کہ صادقوں کے تجویز کرتے تھے اب سب کاذبوں کو دے دی ہیں، اور ایسے تہی دست ہوئے ہیں کہ کوئی خوبی صادق کی بیان کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا، میں نے دیکھا کہ زار روس کا سونٹا میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ بڑا لمبا اور خوبصورت ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہ بندوق ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بندوق ہے مگر بلکہ اس میں پوشیدہ نالیاں بھی ہیں، گویا بظاہر سونٹا ہی معلوم ہوتا ہے اور وہ بندوق بھی ہے۔ پھر دیکھا خوارزم بادشاہ جو بو علی سینا کے وقت میں تھا، اس کی تیر کمان میرے ہاتھ میں ہے۔ بو علی سینا بھی پاس ہی کھڑا ہے اور اس تیر کمان سے میں نے ایک شیر کو بھی شکار کیا۔ پھر فرمایا، بعض متفرق روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتلا کے دن ہیں۔ رات کو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا زلزلہ آیا مگر اس سے کسی عمارت وغیرہ کا نقصان نہیں ہوا۔ 23 جنوری 1903 بروز جمعہ بوقت عصر ایک عرب کی طرف سے ایک خط حضرت اقدس کی خدمت میں آیا، جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ 1000 روپے مجھے بھیج کر اپنا وکیل یہاں مقرر کر دیں
تو میں آپ کے مشن کی اشاعت کروں گا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا ان کو لکھ دو، ہمیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں، ایک ہی ہمارا وکیل ہے جو عرصہ 22 سال سے اشاعت کر رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس نے کہہ بھی رکھا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا۔ مجلس قبل عشاء، مغرب کے بعد مجلس ہوئی تو حضرت اقدس نے اجو خان صاحب تحصیلدار سے استفسار فرمایا کہ آپ کی رخصت کس قدر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 4 ماہ۔ فرمایا آپ کو تو پھر بہت دیر یہاں رہنا چاہیے تاکہ پوری واقفیت ہو۔ فرمایا آج اب حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں تازہ بتازہ سامان تقویٰ کے جماعت کے واسطے تیار کر رہا ہے، اس طرف یعنی منکرین کی طرف اس کا کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ الہام اور تقویٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اگر اب ان سے پوچھا جاوے کہ اہل حق کی کیا علامت ہے تو ہرگز نہیں بتلا سکتے، اور نہ اس بات پر قادر ہو سکتے ہیں کہ صادق اور کاذب کے درمیان کوئی مابین امتیاز کریں۔ ہماری مخالفت میں یہ حالت ہے کہ جو کچھ صادق کے لیے خدا نے مقرر کیا تھا اب ان کے نزدیک گویا کاذب کو دے دیا گیا ہے۔ جس قدر نکتہ چینیاں بیان کرتے ہیں وہ تمام پیغمبروں پر صادق آتی ہیں۔ کمتر تقویٰ ان کے لیے یہ تھا کہ خاموش رہتے، اگر ہم کاذب ہوتے تو رفتہ رفتہ خود تباہ ہو جاتے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، یہاں علم سے مراد یقین ہے۔ اب ان کے وہی مثال ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، الاعراف آیت 180۔ مقدمہ جہلم پر بعض خلاف واقع باتیں اخبارات نے لکھی تھیں، ان پر فرمایا کہ شور و غوغا کا جواب بجز خاموشی کیا اور کیا ہے، افوض امری الی اللہ۔ اس کے بعد ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ میرے باپ اور قوم کے واسطے دعا کی جاوے۔ حضرت اقدس نے اسی وقت دست مبارک اٹھا کر دعا کی اور کل حاضرین مجلس میں شریک ہوئے۔ حضرت کی خدمت میں ایک شخص کی شکایت ہوئی کہ دعویٰ تو بیعت کا کرتا ہے مگر اس کی زبان سے بعض ایسے کلمات نکلتے ہیں جس سے کوئی خصوصیت حضور کے دعوی کی تصدیق کی معلوم نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسے مشکوک الحال آدمی کا رکھنا اچھا نہیں ہے۔ مگر جب اس نے معذرت کی اور کہا کہ یہ امر غلطی سے ایسا سمجھا گیا ہے تو فرمایا ایسی باتوں سے انسان بیعت سے خارج ہو جاتا ہے، ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور اسے معاف فرما دیا۔ 24 جنوری سن 1903، مجلس قبل عشاء۔ فرمایا بارش ہونے کی وجہ سے گرد و غبار کم ہو گیا ہے، 1-2 دن ذرا باہر ہوا میں یعنی سیر کو جایا کریں۔ کرم دین کے مقدمہ کے حالات پر فرمایا زمینی سلطنت تو صرف آسمانی سلطنت کے اضلال و آثار ہیں، بغیر آسمان کے یہ سلطنت کیا کر سکتی ہے؟ انسان بھی کیا عجیب شے ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و وفا میں ترقی کرے تو نور اعلیٰ نور، ورنہ اگر ظلمت میں گرے تو اس درجہ تک گرتا ہے کہ کوئی حصہ تقویٰ کا اس کے قول و فعل و اخلاق میں باقی نہیں رہتا، سب ظلمت ہی ظلمت ہو جاتا ہے۔ فرمایا آج ایک کشف میں دکھایا گیا تفصیل ما صنع اللہ فی ھذا البعث بعد ما اشاعتہ فی الناس، اس کے بعد الہامی صورت ہو گئی اور زبان پر یہی جاری تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ کے متعلق جو قبل از وقت پیشگوئی کے رنگ میں بتایا گیا تھا اب اس کی تفصیل ہوگی۔ پھر فرمایا جہلم سے واپسی پر یہ الہام ہوا تھا افانین و آیات۔ مولوی ثناء اللہ کے ذکر پہ ارشاد فرمایا اگر اس کی نیت نیک ہوتی تو ہمارا پیش کردہ طریق ضرور قبول کرتا۔ ہماری نیک نیتی تھی کہ ہم نے اس کے لیے ایسی راہ تجویز کی کہ امن قائم رہے، حق ظاہر ہو جاوے، لوگوں میں اشتعال اور فساد نہ ہو، عوام الناس کو فائدہ بھی پہنچ جاوے۔ اگر اس کے دل میں تقویٰ ہوتا تو ضرور مان لیتا، اور ہم نے عام اجازت دی تھی کہ ہر گھنٹے کے بعد پھر اپنے شکوک و شبہات پیش کر دیوے، خواہ اس طرح ایک ماہ تک کرتا رہتا۔ اگر اس طرح نیک نیتی سے کوئی اپنی تشویش چاہے تو ہم اسے 6 ماہ تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کا سب بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر ان لوگوں کی نیت درست نہیں ہوتی اس لیے راضی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، مطلق نہیں، دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے عرض کیا کہ سول ملٹری گزٹ میں چونکہ حسب دستور مردم شماری پر ریمارک لکھا جا رہا ہے، انہوں نے اس غلطی کو شائع کر دیا ہے کہ احمدیہ فرقہ کا بانی مرزا غلام احمد ہے، اس نے اول ابتدا چوڑوں سے کی، پھر ترقی کرتے کرتے اعلیٰ طبقے کے آدمی اس کے پیرو ہو گئے۔ حضرت اقدس مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اس کی بہت جلد تردید ہونی چاہیے، یہ تو ہماری عزت پر سخت حملہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت حکم صادر ہوا کہ ایک خط جلد تر انگریزی زبان میں چھاپ کر گورنمنٹ اور مردم شماری کے سپرنٹینڈنٹ کے پاس بھیجا جاوے تاکہ اس غلطی کا ازالہ ہو، اور لکھا جاوے کہ گورنمنٹ کو معلوم ہوگا کہ چوڑے ایک جرائم پیشہ قوم ہے، ان سے ہمارا کبھی بھی تعلق نہیں ہوا۔ ایک شخص نامی مرزا امام دین قادیان میں ہے جس سے ہماری 30 برس سے عداوت چلی آتی ہے، اور کوئی میل ملاپ اس کا اور نہیں ہے۔ اس کا تعلق چوڑوں سے رہا اور اب بھی ہے۔ اس کی عادات اور چال چلن کو ہم پر تھاپ دینا سخت درجے کی دل آزاری ہماری اور ہماری جماعت کی ہے، اور یہ عزت پر سخت حملہ ہے اور بڑی مکروہ کارروائی ہے جو کہ سرزد ہوئی ہے۔ اور چوڑے تو درکنار، ہمیں تو ایسے لوگوں سے بھی تعلق نہیں ہے جو کہ ادنا درجے کے مسلمان اور رذیل صفات رکھتے ہیں۔ ہماری جماعت میں عمدہ اور اعلیٰ درجے کے نیک چال چلن کے لوگ ہیں، اور وہ سب حسنہ صفات سے متصف ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ صاحب ضلع گرداسپور یعنی ڈپٹی کمشنر صاحب گرداسپور سے اس امر کی تحقیقات کرے اور عدل سے کام لے کر اس آلودگی کو ہم سے دور کرے۔ ہم خود امام دین کو اسی لیے نفرت سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایسی قوم سے تعلق ہے۔ پنجاب میں یہ مسلم امر ہے کہ جس شخص کے زیادہ تر تعلقات چوڑوں سے ہوں اس کا چال چلن اچھا نہیں ہوا کرتا۔ اس گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس غلطی کا ازالہ کرے۔ 25 جنوری سن 1903 مجلس قبر علی شاہ۔ حضور نے یہ تجویز فرمائی کہ بیعت کا رجسٹر بالکل اطمینان کی صورت میں نہیں ہوتا، اس لیے اب آئندہ اس کے فارم چھپوا کر ایسی طرح سے رکھا جاوے کہ جب چاہیں فوراً تعداد مل جاوے، اور اپنی جماعت کی تعداد معلوم کرنے کے واسطے مردم شماری کے محتاج نہ ہونا پڑے۔ اگر سب بیعت کنندگان کا نام محفوظ ہو تو ان کو ضروری باتیں پہنچائی جا سکتی ہیں۔